وہ ایک ایسی شاعرہ ہیں کہ جن کی شاعری نے ادب میں خواتین کا اعتبار قائم کیا، شاعری کا اعتبار قائم کیا، اور ادب کی قدیم حویلی میں یوں تو یہ شاعرہ اپنے لہجے کی حلاوت کی وجہ سے اور انداز کی بغاوت کی وجہ سے 11 گولوں کی سلامی کی مستحق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس زمانے میں شاعری شروع کی اس زمانے میں خواتین کی شاعری کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، اور اگر تھا تو بڑا معدود چند تھا، اور پھر وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ شاعری کے میدان میں خاتون اول قرار دی جاتی ہیں۔ میں انہیں یہاں بلاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، میں یہ بتا دوں کہ کئی کتابوں کی مصنفہ غزالاں تم تو واقف ہو، شہر درد، میں ساز ڈھونڈتی رہی، سازے سخن بہانہ ہے، اور غزل نما ان کے شعری مجموعے تشریف لاتی ہیں محترمہ ادا جعفری۔ اور پہلے میں بتا رہی تھی کہ آپ نے اس زمانے میں شاعری کا آغاز کیا تھا کہ جس زمانے میں یوں کہنا چاہیے کہ عورتیں ڈولیوں میں سفر کرتی تھیں اور پردوں میں رہا کرتی تھیں، تو شاعری کا یہ آغاز آپ نے کیا اس وقت، یہ کوئی انحراف تھا اپنے ماحول سے یا آپ کے آس پاس ایسا ماحول موجود تھا؟ میں نہیں جانتی کہ میری شاعری کس طرح شروع ہوئی، کیونکہ میں نے بہت کم عمری سے شروع کی ہے۔ 9-10 سال کی عمر تھی جب میری شاعری شروع ہوئی، اور وہ میرے لیے ایک اپنی آپ کو تلاش کرنے کا عمل تھا۔ اس زمانے میں میرے والد کا، میں 3 سال کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک طرح سے میں شدید احساس محرومی میں گرفتار ہو گئی، اور کچھ ایک کم عمری کا زمانہ تھا، ایک کرب انتظار میں بھی گرفتار رہی، تو غالباً ان سب چیزوں نے مل کر دراز سے شاعری کر رہی ہیں۔ شادی سے پہلے بھی شاعری سے وابستہ رہیں اور شادی کے بعد بھی شاعری آپ کی جاری رہی، لیکن جو فنکار خواتین ہوتی ہیں انہیں بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر شوہر صاحب کا بھی فن سے کچھ نہ کچھ رشتہ نہ ہو تو پھر ان کا آہستہ آہستہ فن ختم ہوتا چل جاتا ہے، وہ خواتین الگ ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ یہ آپ کی وابستگی کیسے قائم رہی؟ یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں بہت یہ ٹریجڈی ہوئی کہ لکھنے والیاں اچھی لکھنے والیاں ہوتی تھیں، لیکن شادی کے بعد ان کا یہ فن ختم ہوا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ میرے شوہر لکھنے والے خود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ پسند کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ انہوں نے آپ کی شاعری کو پڑھ کر ہی آپ کو پیغام بھیجا تھا۔ ہاں یہ تھا، یہ صحیح ہے۔ ادا صاحبہ، یہاں اس وقت فن اور فنکاری کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ سے درخواست کروں کہ آپ اپنے کچھ اشعار مرحمت فرمائیں۔ پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں جو تکلیف دہ حالات رہے، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ایک نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب۔ شہر آشوب۔ ابھی تک یاد ہے مجھ کو، ابھی تک یاد ہے مجھ کو، میرے آنگن میں خیمے تھے دعاؤں کے، میرے آنگن میں خیمے تھے دعاؤں کے، ہوا با احترام آتی، ہوا آہستہ گام آتی، واہ درے دل پر کسی مانوس سی دستک، کسی درد آشنا کے لمس کی صورت، درے دل پر کسی مانوس سی دستک، کسی درد آشنا کے لمس کی صورت، ہوا آہستہ گام آتی، کبھی بھیگی ہوئی یادوں کی شبنم سے، کبھی رنگ تسلی لے کے آ جاتی کسی بھولے ہوئے غم سے۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب۔ کبھی خوشبوئے زلف و پیرہن لاتی، جو شاخوں سے الجھتی بھی تو یوں جیسے کہ دستے طفل ناداں ہو، یقین آئے نہ آئے میرے بچوں کو گئے وقتوں کا قصہ ہے۔ واہ واہ واہ، یقین بہت یقین آئے نہ آئے میرے بچوں کو گئے وقتوں کا قصہ ہے، کہ برگے گل کبھی قدموں تلے روندا نہ جاتا تھا، کہ برگے گل کبھی قدموں تلے روندا نہ
جاتا کہ تھا، برگے گل کبھی قدموں تلے روندا نہ جاتا تھا۔ ہوا برگشتگام آتی نہ تھی پہلے، ابھی تک یاد ہے مجھ کو، سلونے موسموں میں غم بھی بے چہرہ نہ ہوتا تھا، سلونے موسموں میں غم بھی بے چہرہ نہ ہوتا تھا، یقین اغوا نہ ہوتا تھا کہ دل دکھتا تو تھا لیکن کبھی اس دل میں پچھتاوا نہ ہوتا تھا، کہ دل دکھتا تو تھا لیکن کبھی اس دل میں پچھتاوا نہ ہوتا تھا، تمنا کے سخن مبہم نہ ہوتے تھے، گلابی دھوپ اجلی چاندنی کے خواب یوں مدھم نہ ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ میرے آنگن میں نقشے پا سجے تھے، میرے آنگن میں نقشے پا سجے تھے، خون کے دھبے نہ ہوتے تھے، میرے آنگن میں نقشے پا سجے تھے، خون کے دھبے نہ ہوتے تھے، میرے گھر میں خزینے تھے، دھوئیں کے ناک کا پہرا نہ ہوتا تھا، واہ واہ۔ گئے وقتوں کی باتیں ہیں، میرے بچوں کو شاید ہی یقین آئے، در و دیوار کے اوپر کسی آسیب کا سایہ نہ ہوتا تھا، در و دیوار کے اوپر کسی آسیب کا سایہ در نہ و ہوتا۔ دیوار کے اوپر کسی آسیب کا سایہ نہ ہوتا تھا، سبھی تنہا تھے لیکن یوں کوئی تنہا نہ ہوتا تھا، بہت اچھی، بہت ابھی تک یاد ہے مجھ کو، میرے آنگن میں خیمے تھے دعاؤں کے، ہوا با احترام آتی، ہوا آہستہ واہ واہ، سبحان اللہ۔